تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رسول کی سنت۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیں، بہت سے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جن کی ٹانگیں جو ہے قبر میں پہنچ گئی ہیں، انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا۔ ایک شخص آج سے چند سال پہلے بزرگ تھے، انہوں نے کہا قاری صاحب میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، میرے کان میں پورا قرآن ایک دفعہ سنوا۔ یہ دور کی بات نہیں، یہی لاہور کی بات ہے۔ آج بھی الحمدللہ یہاں پر ایسے افراد کو قرآن کریم زبان پر جاری کروایا جا رہا ہے جنہوں نے قرآن کریم جو ہے پوری زندگی پڑھائی نہیں، پوری زندگی پڑھائی نہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں، دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھا ہے، وہی 55 سال کی عمر میں وہی سسٹم چل رہا ہے، جس طرح آپ نے ٹوٹا پھوٹا پڑھا ہوا ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے پڑھ لیا ہے بچپن میں، اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کتاب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ عروج اور زوال کا تعلق مسلمانوں کا اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جہاں تک سمجھنے کی بات ہے، الا ماشاءاللہ جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے افراد تو بے شمار ہوں گے نا جو قرآن کریم اس لیے سیکھتے ہیں ترجمہ وغیرہ کے دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ بحث و مباحثے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے پڑھا جا رہا ہے، بچوں کو اپنے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں کہ برکت ہوگی۔ جب آپ کو اتنا یقین ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے گا، گھر میں، دکان میں، فیکٹری میں برکت ہوگی، جب اس پر آپ عمل کرو گے، سمجھ کر پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کا لفظ نہیں استعمال کیا، حدیثیں بے شمار ہیں۔ سنت کہتے ہیں کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چلایا ہے۔ حضور خود تو ایک کام کر رہے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں چلایا، حدیث میں موجود ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں 9 بیویاں رکھ رہے ہیں، حدیث میں موجود ہے، لیکن آپ نے صحابہ کرام جن کے پاس 4 سے زائد تھی، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، حضور فرماتے ہیں۔ لیکن صحابہ سے کیا فرماتے ہیں؟ تم پڑھو محمد الرسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، حدیث ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ لازم کیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو حضور کی سنتوں کو بھی آج پامال کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سنت پر جتنا چلے گا وہ قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ہمیں توفیق